کہ وقت تو بہت کم ہے اور میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے اور تمام سامعین دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک ہوتا ہے سننا کہ ہم صرف سنیں اور اسے کچھ دیر بعد بھلا دیے۔ جب بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو ہماری تینوں چیزیں سامنے ہونی چاہیے، ہماری آنکھیں، ہمارا دل اور ہمارا دماغ، سب حاضر ہونا چاہیے، تب باتیں دل پہ اترتی ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تو دنیا کے قائم ہونے سے لے کر کے اب تک اور آنے والے وقت تک ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، یعنی کہ سچ اور جھوٹ کا، ایک طرف صحیح اور غلط کا ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ جو غلط اور باطل چیز ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوئی ہے ظاہری طور پہ، اور جو حق ہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت کمزور ہوئی ہے، لیکن فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو دی ہے، ہمیشہ سچے راہ پہ چلنے والوں کو فتح ملی ہے، چاہے وہ بہت کم تعداد میں ہو یا طاقت کے اعتبار سے بہت کم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو دیکھ لیں کہ اس کے پاس تخت و تاج تھا، بادشاہت تھی، یہاں تک کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فوجیں تھی، دنیا کی ریاستیں تھی، سب کچھ اس کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا، نہ ان کے پاس فوج، نہ ان کے پاس ریاست، نہ ان کے پاس مال و دولت، بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے جب وہ دین کی دعوت کو دینے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل اعتماد کر کے، تو فرعون جیسا بادشاہ جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ 450 سال تک اس کے سر پہ کبھی درد نہیں ہوا تھا، اس بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ مصر کی پیرامڈ میں آج بھی اس کی لاش موجود ہے، مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو ستایا ہے، ان کے راستے کی رکاوٹ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کیا ہے، ہمیشہ برباد کیا ہے، اور اللہ پہ مکمل یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح یابی نصیب فرمائی ہے۔ ابھی جو پوری دنیا میں حالات آ رہے ہیں، خصوصی طور پہ اس وقت لگ بھگ سارے ہی انسان اس سے واقف ہیں، بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک نیریٹو تیار کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں یہ تو شروع ہی سے ہے کہ مسلمانوں کا اور اہل حق کا اہل باطل سے ہمیشہ معرکہ، ہمیشہ جنگ رہا ہے، لیکن جب دنیا اپنے اختتام پہ جو پہنچ رہی ہے، یہ چیزیں اور بھی زیادہ شدت دے رہی ہے۔ قرب قیامت سے پہلے ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے جس کے بارے میں ہم اپنے عقل و فہم سے اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے چند سال پہلے تک، لیکن وہ ساری چیزیں آج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ناچ گانا ہر گھر میں عام ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کہہ رہے تھے جبکہ ناچ گانوں کا کہیں تصور ہی نہیں تھا۔ یا ہم خود ہی اپنا محاسبہ کریں کہ آج سے 10 سال پہلے، 20 سال، 50 سال پہلے جب یہ باتیں کہی جاتی تھی تو لوگوں کو سوچنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہو، لیکن آج یہ ہو رہا ہے موبائل کے ذریعے سے۔ ناچ گانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے خود ہی ناچ گانا کریں گے، ناچ گانے کا مطلب ہے کہ موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے ہر گھر پہ ناچ گانے کی چیزیں سنی جائیں گی، چاہے غیر اختیاری طور پہ ہو یا جان بوجھ کے ہو۔ یہ چیزیں آج ہو رہی ہے، جو اولادیں ہوں گے اپنے والدین کی نافرمان ہوں گے، اس چیز کا تصور آج سے کچھ سال پہلے تک اتنا نہیں تھا جتنا آج والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کھلے عام پہ جو بچے ہیں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج سے کچھ عرصے پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔
جو بڑے عمر کے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے والدین سے ڈر کے رہتے تھے. والدین تو بہت دور کی بات ہے، دوسرے لوگوں سے جو والدین کے ہم عمر لوگ ہیں ان سے کس طرح سے ڈر اور ادب کے ساتھ رہتے تھے. اور آج کے بچوں کو دیکھیں، یہ ساری پیشن گوئیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں، اور یہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف صحیح ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ کم درجوں کے ہوں گے، جنہیں سماج میں کوئی عزت نہیں دی جاتی ہوگی، وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جائیں گے، یعنی کہ کوئی بڑا منسٹر بن جائے گا اور کچھ بن جائے گا. یہ بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جس موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں، میں بس بات کو اس لیے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں جس بات کو کہوں تو اس بات پہ بھی پھر آپ یقین کر لیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہے تو جن چیزوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی وہ چیز بھی ہوگی. جب قیامت آنے والی ہوگی، قیامت تو سب سے ہولناک منظر ہوگا اور وہ مسلمانوں پہ پیش نہیں آئے گا. قیامت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو بڑی بڑی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کے گر جائے گی، اور سمندر اپنے پانی کو اچھال کے پورا باہر پھینک دے گی، ستارے بے نور ہو کے ٹوٹ کے گریں گے، پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح، جس طرح ہوا میں روئی اڑتی ہے اس طرح پہاڑیں اڑتی پھریں گی. یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہوں گی. لیکن قیامت کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے کہ اس کا عذاب صرف کافروں پہ آئے گا جب تک اس روئے زمین پہ. حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس روئے زمین پہ کوئی ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے نظام کو چلاتے رہیں گے. سورج اپنے وقت پہ نکلے گی، چاند اپنے وقت پہ نکلے گی، ہوا بہتی رہے گی، پوری دنیا کا نظام چلتا رہے گا. تو یہ مسئلہ تو ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن قیامت سے پہلے جو مسئلہ پیش آئے گا اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ آئے گا، وہ ہوگا فتنہ دجال. دجال کا فتنہ یہ مسلمانوں پہ آئے گا. تو جو فتنہ ہم سے تعلق رکھتا ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور فتنہ ہوگا کیسا اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے. ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، بلکہ اس کے آنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، بس اس کا آنا باقی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ مشاہدات اور جو احادیث کی پیشن گوئیاں ہیں اس کے احادیث و قرآن کے روشنی میں یہ ساری باتیں بالکل حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کے روپ پہ بڑے بڑے علماء کرام اور جو اس موضوع سے تعلقات رکھتے ہیں، جو بڑے دانشور ہیں، وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. اور جو فلسطین کا جو معاملہ پیش آ رہا ہے وہ اس بات کی 100% تائید کرتا ہے کہ اب بس ہو گیا، اب جو ہے کہ مہلت ختم ہو چکی ہے، اب فتنوں کا آغاز شروع ہوگا. فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے، بلکہ وہاں تو پچھلے 75 سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن 1 سال سے کس طرح کے وہاں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ ان پہ توڑا جا رہا ہے کہ 75,000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود کچھ 40 کلومیٹر کے خطے پہ برسایا گیا ہے، جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو پرمانو پریکشن کیا گیا تھا، بلکہ پرمانو بم برسایا گیا تھا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے اس چھوٹے سے حصے پہ. اور جو ہسٹری پڑھتے انہیں معلوم ہوگا کہ جاپان کے ان شہروں پہ جب پرمانو برسایا گیا تھا، پرمانو بم، آج بھی وہاں کے لوگ صحیح سے سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں. آج بھی وہاں کے لوگ لنگڑے لولے پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں فلسطین کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے. اب ہم کہیں گے کہ اگر وہاں ہو رہا ہے تو ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، ان سے ہمارا ہی تعلق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور پورے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسد واحد کے طرح ہیں، پورے جسم کے طرح ہیں کہ اگر جسم کے اندر کہیں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے، انگلی پہ تکلیف ہو، انگلی پہ اگر کوئی کانٹا چھپے تو پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ جسم کے ہونے کا تقاضا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو مطلب کہ پھر ہم ایک جسم کے مانند نہیں، ہم پھر کٹے ہوئے ہیں. ایک تو وہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین سے ہمارا تعلق وہاں کے حالات سے یہ ہے
کہ فلسطین میں جو حالات پیش آ رہے ہیں آج، وہ حالات ہمارے ہندوستان میں بھی آنے والے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں پہ جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، ہر طرح سے ان کو پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، ان کے گھروں پہ، ان کے ہاسپٹلوں پہ، ان کے اسکولوں پہ، کالجوں پہ، یونیورسٹیوں پہ، حتیٰ کہ جو ٹینٹ کو بنا کر کے جو رہ رہے ہیں اپنے گھروں کے ٹوٹنے کے بعد، ان جگہوں پہ جو بمباری کی جا رہی ہے، پوری طرح سے زمین کا لگ بھگ 87% سے زیادہ آبادی کو برباد کر دیا گیا ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ 40-45 ہزار سے زیادہ لوگ، آفیشیلی ڈاٹا ہے کہ لوگ جو ہے کہ شہید ہو گئے ہیں، اور جو ملکوں کے اندر پڑے ہوئے ان کی تعداد الگ ہے۔ یہ چیز پوری دنیا میں ہونے والی ہے، وہاں سے بس شروعات ہے، اور یہ ہوتے ہوئے پوری دنیا میں اس کی آگ پھیلے گی۔ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اندر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر ظلم کو سہ رہے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے بچے مر رہے ہیں ان کے سامنے میں، ان کے جوان بیٹیاں، ان کے جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایمان سے سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ فتنہ ہمارے یہاں پہ آئے گا، ہمارے لوگوں کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مسجدوں سے خصوصی طور پہ جوڑ لیں، 100% نمازی بن جائیں، 100% اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین دل میں ہو جائے، تب جا کر کے ہم کسی طرح سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی طرح سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح طور پہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہے سنت پر